السلام علیکم۔ کیا آپ حج پہ جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مگر آپ کو ایک فکر کھائی جا رہی ہے، وہ ہے آپ کے بچے، کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ کے بچے بڑے ہیں، تو ان کو کیسے چھوڑ کے آپ 30 دن، 45 دن، 25 دن، جو بھی آپ کا حج پیکج بنے گا اس کے مطابق جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ فکر ہر ماں باپ کو ہوتی ہے کہ اس کو اکیلا اپنے بچوں کو کیسے چھوڑیں۔ تو یہ میں آپ کو اپنی سٹوری سناؤں گا، اس سے آپ نے ریلیٹ کرنی ہے۔ تقریباً ساروں کے بچے سانجے ہوتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اگر حج پہ جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس فرض کو ترک نہیں کرنا صرف بچوں یا کاروبار کی وجہ سے، یا آپ کی زندگی اس طرح کے معاملات ہیں کہ آپ کو کاروبار چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو یہ فکر آپ نے ذہن میں نہیں رکھنی، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو بلاوا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی پلاننگ کرنی ہے، اور وہ پلاننگ آپ کی طرف سے نہیں ہوتی ظاہری طور پہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سارے معاملات میں۔ اچھا، میں آپ کو اب اپنی سٹوری سناتا ہوں۔ الحمدللہ سے میرے 3 بچے ہیں۔ میں اپنے بڑے بچے کی عمر بتاؤں، تقریباً 6 سال تھی، 2025 حج کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو میری دوسری بیٹی ہے اس کی ایج تقریباً 3 سال تھی 2025 میں۔ اور اسی طرح جو ہمارا سب سے چھوٹا بچہ ہے، اس کا نام محمد برہان ہے، اس کی ایج تقریباً 6 ماہ تھی، جو کہ مدر فیڈ پہ تھا۔ اچھا، میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بچے بھی دیے ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ کی جو ایک کرم نوازی ہوئی ہے، مہربانی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا۔ وہ کس کو بلایا ہے؟ وہ مجھے بلایا ہے، میری وائف کو بلایا، اور میری امی کو ساتھ بلایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انتظامات اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں۔ پیچھے میرا اپنا بزنس بھی ہے، بہت سی فکر ہے کہ بچوں کو بھی چھوڑیں، میں اپنے مال کو بھی چھوڑوں، اپنی یعنی کہ بچوں کو بھی چھوڑوں، کاروبار کو بھی چھوڑوں۔ یہی تقریباً سب لوگوں کی فکر ہوتی ہے، اور جو ماں ساتھ جا رہی ہے بچوں کی، اس کی فکر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سارے بچے مانوس زیادہ ہوتے ہیں۔ باپ تو ہوتا ہے، وہ کام پہ جاتا ہے، وہ رات کو آتا ہے، تو اس ٹائم ان کی زیادہ مل جول ہوتے ہیں، لیکن سارا دن ماں گھر ہوتی ہے، تو بچوں کے ساتھ ایک مانوسیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کی بھی تقریباً اسی طرح کی ہی سٹوری ہوگی، تو آپ نے اس کو یعنی کہ اوور کم کیسے کرنا ہے، اس سے کیسے بچ کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ جانا ہے۔ اچھا، یہ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو سارے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ ان بچوں کو ہم کسی ریلیٹیوز گھر پہ بلا کے ان کے ساتھ، جب ریلیٹیوز جیسے سپوز اب الحمدللہ ہمارے ساتھ میری ساس ہمارے گھر آ گئی، ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، یا اگر دادی ہے تو دادی کے ساتھ بچے رکھنے۔ اچھا، دوسرا، اب دادی ساتھ جا رہی ہے، ان کے ہمارے ساتھ جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ تو بچے نہیں رہ سکتے، تو دادا الحمدللہ گھر ہیں۔ تو ہم نے یہ پلان بنایا کہ جو چھوٹی بچی ہے درمیان والی، اس کو دادے کے ساتھ ابھی سے مانوس کرنا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آئے جائے، کہیں جائے، کوئی کھانا پینا جو بھی ہے، تاکہ وہ اس کے ساتھ مانوسیت ہو جائے۔ وہ پہلے بھی الحمدللہ اس کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ مانوسیت رہی ہے، تو وہ ایک ہم نے اس کے ساتھ کر دیا۔ بڑا بچہ سمجھدار، سکول گوئنگ ہے، تو لیکن بچہ تو بچہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے اس کے پھپھو کے بچوں کے ساتھ، چاچے کے بچوں کے ساتھ، خالہ کے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک سمجھ لیں کہ کنیکشن اس طرح بنائے کہ وہ ان کے ساتھ کھیل کود کے، اپنا ٹیوشن سکول پڑھ کے اپنا وقت گزارے۔ اب تیسرا سب سے جو چھوٹا بچہ ہے وہ ہے مدر فیڈ پہ۔ اب اس کو سب سے زیادہ ہمیں فکر کھاتی کہ اس کو مدر فیڈ پہ ہے، تو بچے کو کیسے وہ سنبھالیں گے۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا کہ اگر میں نے بلایا ہے تو میں ہی ان کے انتظامات کروں گا۔ تو آپ نے اس سوچ کو ہی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس سوچ پہ یہ نہیں کرنا ہے، اپنے حج کے فرائض کو ترک نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ صرف اسی سوچ کو لے کے اپنے اس فرض کو، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن ذہن کیا ہے کہ کاروبار کو میں چھوڑوں گا تو کاروبار ختم ہو جائے گا کہیں خدا نخواستہ، بچوں کو چھوڑوں گا تو بچے میرے سمجھ لیں کہ دوسرا ایک میں کہتے ہیں رول جائیں گے، یا وہ عجیب سی ان کی یعنی کہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو یہ فکر ہم نے بھی چھوڑی، آپ نے بھی چھوڑنی ہے۔ تو دوسری یہ ہماری فکر تھی، تو کاروبار بھی چھوڑنا ہے، گھر بار بھی چھوڑنا ہے، مال بھی چھوڑنا ہے، اولاد بھی چھوڑنی ہے، سب کچھ چھوڑ کے صرف کس کی خاطر جا رہے ہیں ہم؟ اللہ کے گھر کی زیارت اور ایک فرض ادا کرنے۔ تو سب سے زیادہ وائف پریشان تھی کہ اب ہم بچوں کو کیسے چھوڑیں، بچے تو کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی فیصلہ لیا ہے کہ بچوں کی نانی کو گھر رکھ لیں گے، ان کی خالہ اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر رہ لے گی، اور میرے بھائی کے بچے ہیں وہ بھی ہمارے ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو اس کے بچوں کے ساتھ بھی ایک ساتھ مانوس ہے، یعنی کہ جتنے زیادہ بچے آپس میں اٹھے بیٹھیں گے تو ان کی مانوسیت زیادہ رہے گی، اور بچے ماں باپ کو کم یاد کریں گے۔ جب بچہ کھیلتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا ذہن دوسری طرف کھیلنے کی طرف جاتا ہے، تو بچوں کا ماں باپ سے کم ہی اٹریکشن پڑتی ہے۔ تو ہم نے بھی یہی ذہن بنایا، تو ان کو ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ ایک مانوسیت دلوائی، اور جو چھوٹا بچہ تھا اس کو نانی اور باقی اس کی خالہ کے ساتھ کروایا۔ تو اس طرح سے ہم نے ایک پلاننگ کی، اور اپنے بزنس، آپ کا بھی ہر بندے کا اپنا کوئی نہ کوئی بزنس ہوتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ سپرد کرنا ہوتا ہے۔ باقی جو آپ کسی کے ذمے لگا کے جاتے ہیں کاروبار، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح بہتر ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کاروبار بھی چھوڑیں۔ اور لیکن یہ نہ سوچیں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں نے بچوں کی شادی کر لینی ہے، یا میں نے جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ اتنے سمجھدار ہو جائیں گے، تو پھر جا کر میں حج والے فریضے کی طرف جاؤں گا۔ تو یہ آپ نے ذہن سے نکال دینا ہے، اور نیت ابھی سے کر لینی ہے۔ اگر کسی نے نہیں کی، یا وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے اور یہ میرے مسائل ہیں، تو سب مسائل کو بھول کے آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر دیکھیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں ہر سال اس کے گھر کی زیارت کروں۔ بہت سے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان مصروفیات کی وجہ سے اس فریضے کو ڈیلے کرتے ہیں یا ترک کرنے کے اس میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، تو اس طرف ضرور آئیں، ان بچوں کی فکر نہ چھوڑیں۔ ہم نے بھی اسی طرح کیا، اور الحمدللہ ہمارے 45 دن تقریباً وہاں تھے، کوئی پریشانی نہیں خاص۔ ہاں یہ تھا، آپ نے بھی یہ ٹپ، ایک میری ایک ٹپ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچوں سے کم بات کرنی ہے۔ جتنی زیادہ بات کریں گے اتنی آپ کو بھی فکر ہوگی بچوں کے، اور اتنی ہی بچوں کو آپ کی فکر ہوگی۔ تو کوشش کریں کم سے کم بات کریں، اور وہاں پر اپنی عبادات میں وقت زیادہ گزاریں۔ اور یہ میں آپ کو لٹرلی کہہ رہا ہوں، جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ دنیا داری سب بھول جاتے ہیں، آپ اپنے بزنس کو بھی بھول جائیں گے، کاروبار، نوکری، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو بھول جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ کے بچے ہیں اس کو بھول جائیں گے۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں گے تو آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوگی کہ میں کہاں، اور یہ جگہ کہاں، جہاں 70,000 فرشتے صبح کو تشریف لا رہے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں، اور پھر ان کی باری کب آنی ہے یہ اللہ اور اللہ کی حکمت بہتر جانتی ہے۔ کچھ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی باری آنی ہے، نہیں آنی، آئی ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی اتنی پاک مخلوق۔ تو دوسرا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے جہاں ہر ٹائم اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو، فوائد کو دیکھیں، تو یہ دنیا داری کو آپ بھول کے آپ یہ فیصلہ کر لیں۔ اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اپنے بچوں کاروبار کی فکر چھوڑ دے، اگر کسی نے کوئی جا رہے ہیں وہ تو چھوڑ دیں فکر، جو ارادہ نہیں بن رہا تھا اب بنا لیں، میری موٹیویشن لے لیں آپ۔ ہم نے بھی اپنے بچوں کو چھوڑا تو آپ بھی چھوڑیں۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو
یہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کو 26 میں بلایا تو اللہ تعالیٰ آپ کو 27 میں بھی بلائے، 2027 میں بھی بلائے، تو آپ نے جب وہاں جانا ہے تو میرے حق میں بھی دعا کرنی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر سال حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے، اور جو لوگ نہیں کر سکتے حج، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ میرے چینل ہرمین کمپاس کو سبسکرائب کر لینا ہے، میں نے بہت سی حج و عمرہ کی ویڈیوز پہلے سے، اگر آپ میرے پرانے یوزر ہیں تو آپ کو پتہ، اگر ویور ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر تو آپ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں حج کے حوالے سے، نہیں سمجھ آ رہی سسٹم کی، تو آپ اسی ویڈیو کے کومنٹ میں بتا دیں، یا آپ اپنی ہی کوئی سٹوری بتا دیں کومنٹ میں، تاکہ میں آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ لوگ بھی اس فرض کی پکی نیت کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔